ويغفر وقال صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سامنے چلا جاؤ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب قرآن میں بیان پروردگار ہے قرآن میں بیان پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے رسول کی دارے ذرا دل کر کے جائے قرآنی بیانی پروردگار ہے قرآن میں بیانی پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دارو میرے نبی پہ سارا دارو تیری بیٹی ہے فاطمہ تیری عائشہ ہے زوجہ تیری بیٹی ہے فاطمہ تیری عائشہ ہے زوجہ ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے میرے نبی پہ سارا جس کا یقین ہے وہ بولے جو چپ رہے میں سمجھ جاؤں گا تو اس کا یقین کچا ہے میرے نبی پہ سارا صدیقے صدیق پر میں قربان مولا علی کے صدیقے صدیق پر میں قربان ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یارگار ہے ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یارگار ہے میرے نبی پہ سارا مدار ہے نعرہ ہے
یار ہے میرے نبی پہ سارا مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے با ادب با مراد بے ادب پکا جہنم مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے ہے با ادب جو قاسمی تو میرا ہی بار ہے میرے نبی پہ سارا دار مدار ہے میرے نبی پہ سارا دار قبل صدر احترام سامعین کرام میرے محترم بزرگ دوست بھائی اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق کائنات مالک کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور آج کی یہ خوشی میں جو اس شخصیت کے نام پہ سجائی گئی جس نے اس دنیا کو نبی سے عشق کرنا سکھایا ہے سبحان اللہ اس ہستی کے نام پہ آج کے محفل سے ہے جس نے طریقہ بتایا ہے کہ لوگوں نبی سے محبت کیسے کرتے ہیں اور اس محبت میں اپنی جان کیسے قربان کرتے ہیں سبحان اللہ دعا کرتا ہوں اللہ یہ محفل میرے جن بھائیوں نے سجائی ہے دھمکائی ہے چمکائی ہے میرے بڑے پیارے بھائی عبدالرحمن جب سے عاشقوں میں تمہارے مسلک میں آیا ہوں تب سے میرے دوست ہیں نیچے انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ سابقہ غیر مقلد تو کچھ دوستوں نے منع کیا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے واللہ جب کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ سابقہ غیر مقلد وہابی ہے تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا بلکہ یہ سوچ کر کے خوشی ہوتی ہے کہ وہ بھی میری گواہی دے رہا ہے کہ یہ بندہ گستاخوں سے نکل کر کے اب عاشق بن چکا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی کہے کہ یہ سابقہ اہل حدیث سابقہ وہابی ہے اب یہ سنی عاشق رسول ہے تو یہ میرے لیے اس کی گواہی ہوتی ہے اور خوشی کا باعث ہوتا ہے اور جب سے میں نے اعلان کیا ہے اس مسلک کو قبول کیا ہے بھائی عبدالرحمن تب سے میرے دوست ہیں کدھر اللہ تعالیٰ اس گھر پہ جو محفل سجی ہے اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور اسٹیج پر رونق افروز حضرت علامہ قاری طالب حسین فریدی صاحب حفظہ اللہ تعالی و تعالی اللہ بطول حیاتی جامعہ مسجد فاروقیہ سے مولانا عنایت اللہ نقشبندی صاحب امیر تحریک علماء اہل سنت ہربنسپورہ اور مولانا سفی محمد صاحب مولانا آصف اشتی صاحب علامہ فیاض الحسن صاحب حافظہ اللہ تعالی و تعالی اللہ بطول حیاتی علماء اکرام سٹیج جلوہ افروز ہیں میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور ان سے درخواست کروں گا کہ اگر کوئی ایسی بات کہہ چکوں کہ جو آپ سمجھتے ہوں کہ اس پہ اصلاح ہونی چاہیے تو میری ضرور اصلاح فرمائیے گا اللہ رب العزت ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ذرا پھر بولو آمین بولتے رہیں گے تو اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو یہ ہوگا کہ بیان چلتا رہے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ گرم ہو جائیں گے اور ٹھنڈی ہوا آپ کو تنگ نہیں کرے گی انشاءاللہ دعا کرتا ہوں اللہ تیرے نبی سے عشق اور محبت کرنے والے اس ٹھنڈی ہوا کو یہاں برداشت کر رہے ہیں اللہ آج کی محفل ذریعہ اور وسیلہ بنا کر کے تمام کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما
صرف جنت کا داخلہ ہی نہیں بلکہ جنت الفردوس میں محبوب کائنات علیہ السلام کا پڑوس بھی عطا فرما۔ وہ کیا حسین منظر ہوگا، کیا سونا منظر ہوگا کہ قیامت کے روز حضور علیہ السلام اپنے حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور پیالہ پکڑ کر کے اپنے محبوب امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ آقا کائنات نے فرمایا میرے کچھ امتی ایسے بھی ہوں گے جب میرے پاس پہنچیں گے تو میں سب کو تو پیالے سے پانی پلا رہا ہوں گا، لیکن جب وہ آئیں گے میں پیالہ سائڈ پہ رکھ دوں گا، اپنے ہاتھوں سے ان کو پانی پلاؤں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، یا علی۔ دعا کرتا ہوں درد دل سے آمین کہیے گا۔ اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار فرما کہ ہمارے لب ہوں حضور کے ہاتھ مبارک۔ سبحان اللہ، سبحان وہ کیا حسین منظر ہوگا کہ حضور ہمیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے۔ اللہ کریم ہماری یہ دعائیں قبول کرے اور ہماری یہ محفل میں بیٹھنا قبول فرمائے۔ ایک حدیث سناتا ہوں اور پھر اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں جو میرے ذمہ لگایا گیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے صحیح مسلم اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے تمام فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی بارش کی ڈیوٹی ہے، کچھ کا ہوائیں چلانے کی ڈیوٹی ہے، کچھ کا رزق پھیلانے کی ڈیوٹی ہے۔ ہر فرشتے کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لگی ہے، ذمہ داری ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں ان کے ذمہ اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لگائی، ان کے ذمہ کوئی کام نہیں ہے، وہ دنیا کی صرف سیر کرتے رہتے ہیں، اور جہاں پر دینی محفل سجی ہو وہاں پر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرا ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ ہماری اس محفل میں اللہ کے نوری فرشتے بھی تشریف فرما ہیں۔ کیونکہ یہ کسی مولوی کی تو بات نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی بات ہے۔ اور کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، بولو حضور کا بیان جھوٹا بولو نہیں ہو سکتا۔ وہ فرشتے آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، جب محفل ختم ہوتی ہے، اکرام پذیر ہوتی ہے، دعا ہو جاتی ہے، وہ واپس جاتے ہیں۔ اللہ کریم جانتا ہے یہ فرشتے کہاں سے آئے ہیں۔ اللہ پھر سوال کرتا ہے میرے فرشتے کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں وہ فلاں جگہ محفل سجی تھی، ہربنس پورا میں یہ محفل سجی تھی، اللہ وہاں بیٹھے تھے، وہاں سے آئے ہیں۔ خالد فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے کچھ مانگتے تھے، ہاں اللہ تیرے سے تیری جنت کا سوال کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرمایا اللہ جنت تو نہیں دیکھی۔ کہا اگر دیکھ لیں تو اللہ پھر اور بھی زیادہ تیرے سے جنت کا سوال کریں گے۔ کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے تھے؟ فرمایا ہاں اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میری جہنم دیکھی ہے انہوں نے؟ کہا اللہ دیکھی تو نہیں ہے۔ خالق فرماتا ہے اگر دیکھ لیں تو اللہ پھر اور زیادہ پناہ مانگے۔ خالق کائنات فرماتا ہے میرے فرشتے تم گواہ ہو جاؤ، اس محفل کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں نے تمام کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ٹھیک ہے جو محفل سننے آئے تھے ان کے تو گناہ معاف ہوئے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو محفل سننے کے ارادے سے نہیں آئے تھے، انہوں نے کسی کو ملنا تھا یا کسی اور غرض سے گزر رہے تھے تو وہ بیٹھ گئے کہ جب وہ آدمی فارغ ہوگا تو محفل کے بعد ملاقات کر لیں گے۔ ان کا مقصد محفل کو سننا نہیں تھا، صرف انتظار کرنا تھا۔ اللہ ان کے بھی اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں اس محفل کی برکات سے وہ چاہے محفل سننے کے ارادے سے نہیں بیٹھے ان کی بھی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ پاک محفلیں آپ ان میں آیا کریں، بیٹھا کریں، وقت دیا کریں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب الایمان کی پہلی حدیث نقل فرمائی ہے فرمایا بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص
فرمایا اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں. ان کا تعلق انسان کی زبان سے اقرار سے بھی ہے, ان کا تعلق فعل عمل سے بھی ہے, اور فرمایا انسان کا ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہو جاتا ہے جب انسان ایسی محافل میں آ کر کے بیٹھتا ہے, اللہ اس کے رسول کی باتیں سنتا ہے, قرآن و حدیث کو سنتا ہے, اس کا ایمان کا لیول سبحان اللہ سبحان اللہ. جب دنیا داری میں پھنس جاتا ہے, دنیا کے معاملات میں لگ جاتا ہے. اب دیکھ لو نا, ہم جمعہ پڑھتے ہیں ہفتے کے بعد تو وہ ٹیوننگ ہوتی ہے. یا میں سمجھتا ہوں اللہ نے ایمان زیادہ کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے کہ پورا ہفتہ دنیا کے کام کاج تم نے کیے ہیں, ایمان میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے, دل کے اوپر کچھ زنگ لگ گیا ہے, دنیا کی محبت, دنیا کی چاہت, دنیا کی الفت کا زنگ لگ گیا ہے. آؤ مسجد میں ہفتے کے بعد اپنی ٹیوننگ کرو, اپنا ایمان زیادہ کرو اور اپنے دل کو زنگ سے صاف کروا دو. بس اس کی بات ہے, ہم زنگ نہیں اتار پاتے, اس کی ریزن ہے نا, وجہ گھر بیٹھے سننے ہوتے ہیں, دکان پہ بیٹھے سننے ہوتے ہیں, اور عقیدہ خطبہ ہوئے گا نا اور نس کے نصیبے بڑھ جائیں گے. یا وہی سوچ رہتے ہیں خطبہ جب ختم ہو جائے گا نا, خطبہ ختم ہونے کے بعد جب نماز کھڑی ہونے والی ہوگی نا, پھر دوڑ کے مسجد میں چلے جائیں گے. تو پھر خاک کیوں نہیں ہوگا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ آ رہی؟ اب نہیں بولیں گے نا یہ آپ کے خلاف تو بات چلی گئی, آپ کہاں بول رہے ہیں؟ اب تو یہ بات خلاف چلے گی. حقیقت بات ہے, جب بیان شروع ہوتا ہے وہی بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں, چند خوبصورت چہروں والے بزرگ نظر آتے ہیں, آہستہ آہستہ جب بیان ختم ہونے والا ہوتا ہے تو نوجوان نسل پھر نظر آتی ہے. حالانکہ نوجوانوں کو تو چاہیے بزرگوں سے بھی پہلے آ جائے. بات سمجھ آ رہی؟ کوشش کریں گے کہ جمعے کا پورا بیان سنے علماء کا, پھر ہی فائدہ ہے, پھر ہی آپ بچ سکتے ہیں گستاخوں سے, پھر ہی بچ سکتے ہیں ان خرافات سے, پھر ہی بچ سکتے ہیں دنیا کی رونقوں, دنیا کی محبتوں سے. جب آپ بیان پورا سنیں گے دل کا زنگ صاف ہو جائے گا. جب دل صاف ہو جائے گا, صاف دل میں اللہ اپنے اور اپنے رسول کی محبت کو ڈال دے گا. سبحان اللہ. اور آج جس کے نام پہ محفل سجی ہے اس نے بھی تو یہی سکھایا ہے, یہی پڑھایا ہے, یہی دنیا کو سنایا ہے. 1856 میں 14 جون 1856 میں 10 شوال کو ایک ہستی ایسی دنیا میں آئی کہ جس کے آنے کے بعد پوری دنیا میں عشق اور محبت کی بات پھیل گئی. سبحان اللہ. ایک بات بتاؤں شروع میں, 1856 میں امام اہل سنت, مجدد دین و ملت, سرمایہ اہل سنت, سراج الامت, حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی ولادت مبارک. اور 1857 میں یہ جو لوگ ہیں نا جو دھوکہ دیتے ہیں, جو کہتے ہیں ہم بھی اہل سنت ہیں, ہم بھی بڑے محبت کرنے والے ہیں, ہم بھی بڑا عشق کرنے والے ہیں, اور اپنے آپ کو اہل حدیث صداتے ہیں, بلاتے ہیں. یہ نام بار بار نہیں لوں گا, شروع میں لے رہا ہوں کہ آگے آپ خود ہی سمجھتے جائیں. انہوں نے 1857 میں برٹش گورنمنٹ کو ایک اپلیکیشن لکھی, درخواست لکھی, اور کہا کہ لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں اور یہ وہابی ہمارے لیے گالی ہے. بڑے صغیر میں ان کو گالی محسوس ہوتی تھی وہابی. ہوں تو میں تھوڑے والا میں یار پہلی یہ گلا ہو رہے وہ تو مینوں بھی جدوں میں یہ گلا سننا سے بڑا بٹ چڑھتا سی, لیکن حقیقت پتہ چل گئی ہے نا. یہ گالی سمجھتے تھے, گالی. برٹش حکومت کو انہوں نے اپلیکیشن درج کروائی کہ لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں اور جو مخالفین ہیں وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں, تو ہمیں ان کے مقابلے میں لفظ اہل حدیث پکارا جائے تاکہ برابری ہو جائے. ان کو لفظ نام اہل حدیث تو برٹش گورنمنٹ نے عنایت کیا ہوا ہے. 1857 میں انہوں نے اپنے پروپیگنڈے اور خرافات کو پھیلانا شروع کیا. 1856 میں اللہ نے 1 سال پہلے ہی ان کا سر توڑنے کے لیے ایک مجاہد دنیا میں بھیج دیا تھا. سبحان اللہ. میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو اللہ کی حکمتوں پہ بڑا رشک آ رہا تھا کہ 1 سال پہلے ہی اللہ نے مجاہد پیدا کر دیا, اور عالم کیا ہے, عمر 4 سال کی ہے اور پورا قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا ہے. سبحان اللہ. 4 سال کے بچے کو ہوش ہوتی ہے. یہاں عالم یہ ہے کہ 4 سال کی عمر میں ناظرہ پڑھ لیا اور 6 سال کی عمر میں مجمع عام اجتماع میں 2 گھنٹے پر اجتماع میں خطاب کیا ہے.
اور خطاب پتہ کس موضوع پہ کیا؟ یقین کرو بات سنو گے تو کلیجے ٹھنڈ پڑ جائے گی. 2 گھنٹے کا بیان، عمر 6 سال ہے اور موضوع ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یار جھوم جاؤ، سنیو اب تو جھوم جاؤ. 6 سال کی عمر اور 2 گھنٹے کا بیان اور عنوان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد، جامع رضا زندہ باد، جامع رضا. زندہ باد. اور جب 8 سال کی عمر ہوئی، علماء بیٹھے ہیں. علوم اسلامیہ کی پہلے درجے کی کتابوں میں کتاب ہے ہدایت النحو. 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کا امام اہل سنت نے حاشیہ عربی زبان میں لکھا تھا. اور یہ ہدایت النحو وہ ہے کہ بعض دفعہ اساتذہ اکرام بھی اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے سوچ میں پڑ جاتے ہیں. اس کا حاشیہ 8 سال کی عمر میں امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے عربی زبان میں لکھا. اور 16 سال کی عمر میں مسلم الثبوت، آخری سالوں میں پڑھائی جانے والی کتاب، جو کہ اکثر طالب علم کہتے ہیں بڑی اوکھی کتاب ہے، بڑی اوکھی کتاب ہے. آپ نے عربی زبان میں پوری کتاب کا حاشیہ لکھا. سبحان اللہ. بے شمار ایسی کتابیں ہیں. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں، مجھے 1 سال ہوا ہے ادھر آئے ہوئے. 10 اکتوبر 2015 میں نے اعلان کیا تھا، تقریباً 1 سال اور چند ایام ہیں. تو میں جب مطالعہ کر رہا تھا آپ کی زندگی کا تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا، اللہ بات تو بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ اتنی تھوڑی سی عمر میں اتنا علم اور اتنا فہم، اتنا شعور، اتنا ذہن اللہ تمہیں عطا کیا. تو مشیت نے جھوم کر کے فرمایا ہوگا کہ گستاخ پکے ہو گئے ہیں، گستاخوں کی رسیاں مضبوط ہو گئی ہیں. مضبوط رسیوں کو کاٹنے کے لیے چھرا بھی مضبوط ہی چاہیے ہوتا ہے، تلوار بھی مضبوط چاہیے ہوتی ہے. دشمن جب مضبوط ہو جائے، دشمن جب طاقتور ہو گئی، پھر تلوار بھی مضبوط ہوا کرتی ہے. یہاں نبی کے گستاخوں کا علم مضبوط ہو رہا تھا، وہاں اللہ اس کے سر کو کاٹنے کے لیے کہ تلوار کو مضبوط کر رہا تھا. آپ کے نام نامی اس میں گرامی آپ کے والد محترم نے محمد رکھا. اور محمد کیوں رکھا؟ سیرت حلبیہ میں حدیث موجود ہے. آقائیں علیہ السلام نے فرمایا، امام کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے. آقا نے فرمایا جس انسان کو اللہ کریم نے بیٹا عطا فرمایا، اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیٹا عطا کیا ہے، اس نے اپنے بیٹے کا نام میری محبت کی وجہ سے، میرے نام سے برکت لینے کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر محمد رکھا. آقا کائنات کا فرمان ہے، اس کے اس محبت کی وجہ سے، اس نام رکھنے کی وجہ سے اللہ قیامت کے روز اسے بنا حساب و کتاب جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ اکبر. لوگوں میرے محبوب کی محبت کا صلہ یہ ملتا ہے کہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ. میرے نبی کے نام پر، میرے نبی کی محبت پر، میرے نبی کے نام سے برکت لینے کے لیے فرمایا اللہ کریم اس کو بنا حساب کتاب جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا. اس لیے آپ کے والد محترم نے آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد رکھا. سبحان اللہ. اور پھر احمد رکھا گیا. لوگوں میرے نبی کا نام بھی محمد و احمد. اللہ اکبر. امام اہل سنت کا نام بھی محمد و احمد. پھر کام بھی وہی کیا، نتیجہ بھی وہی نکلا کہ نبی کی محبت کے لیے وہ بت توڑے، وہ
سر اٹھے ہوئے کاٹ دیے. اگر اللہ کی قسم امام اہل سنت علیہ رحمہ محنت نہ کرتے آج نبی کا محبت سے نام لینے والا دنیا میں نظر کوئی نہ آتا. لوگوں نے تو سکھا ہی دیا تھا کہ نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, بیوی سے زنا کا خیال آئے تو نماز کو کچھ فرق نہیں پڑتا. لوگوں نے تو سکھا ہی لوگوں کو دیا تھا کہ انبیاء بڑے بھائی کی طرح ہوتے ہیں. صراط مستقیم اور تقویت الایمان کی باتیں کر رہا ہوں. لوگوں نے تو سکھا ہی دیا تھا کہ لوگوں تمام مخلوقات انبیاء ہوں اولیاء ہوں, جماعت سے زیادہ ذلیل معاذ اللہ. لوگوں نے تو سکھا دیا تھا. یہ امام اہل سنت تھے جنہوں نے محبت کی ایسی شمع جلائی کہ آپ کی شمع کی روشنی سے باطل کے سارے اندھیرے پھٹ گئے. اللہ. ایسے ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو. آج سے 1 سال پہلے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس مسلک میں میں آؤں گا. کیسے کایا پلٹی, کیسے اللہ نے ہدایت عطا کی. میں جب ادھر تھا نا تو میں اپنے بیانات میں اکثر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک کلام پڑھا کرتا تھا, اور ویسے مجھے اچھا لگتا تھا, مجھے اس کے اشعار اچھے لگتے تھے, میں پڑھ دیا کرتا تھا. جب میں پڑھتا تھا ان کو تکلیف بڑی ہوتی تھی, تو میں کہتا تھا یار پھر کیا ہوا, چاہے ان کا ہے تو اچھا نا, کوئی غلط الفاظ تو نہیں ہے, یا تو کوئی الفاظ ایسے اس میں بتاؤ کہ جو تمہیں بڑی تکلیف دیتے. یہ لفظ کوئی غلط نہیں ہے, پھر تکلیف کیا ہے. نہیں یہ ان کا ہے, پڑھا نہ کرو. اجازت ہو تو آپ کو بھی وہ کلام سنو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب سے بچے کو ہی آتا ہے, مزہ آئے گا, پورا مجمع مل کر کے پڑھے. سب سے سب سے مل کر سب سے
محبت سے پڑھ رہا ہوں، تم بھی آ کر کے ملا، پہلے میں اس انداز میں پڑھ نہیں سکتا۔ ہم نے جب پڑھا تھا تو آسمان پر دیکھا تھا، سب سے اعلیٰ بالا ہمارے دونوں عالم کا دلہا میں نے ان کو دلہے کی شکل میں دیکھا آسمان۔ سبحان میں آپ کے آنے سے پہلے میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی۔ بجھ گئی جس کی آگ میں سادی مشعلیں، بجھ گئی جس کی آگ میں سادی مشعلیں، شمشنا لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے ابھی تو تمہید ہے، ابھی تھک گئے دونوں، تھکے تو نہیں، ہاتھ کھڑا کرے جو تھک گئے۔ دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے کیا محبت اور عشق کی جھلک جھلکتی ہے امام اہل سنت کے ہر اشعار سے، ہر فرمان سے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر لوگو، امام اہل سنت علیہ رحمہ خود بھی حضور سے محبت کی انتہا کی ہے، خود بھی پیار کی انتہا کی ہے، لوگوں کو بھی سکھایا ہے، لوگوں کو پڑھایا ہے، لوگوں کو محبت کا انجام دکھایا ہے، اور لوگوں کو بتایا لوگوں محبت میں نجات ہے۔ یہ فرمان میرا نہیں ہے، یہ فرمان تو رب کائنات کے قرآن کا فرمان ہے۔ یہ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ تو رب کا فرمان کہتا ہے۔ کیا کہا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ایک واقعہ یاد آیا، محبت سے بھرا ہوا، اجازت ہو تو سنا ہو، سبحان اللہ، ایسا بولتے ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ توجہ کرنا بہت پیارا واقعہ ہے، میں جب بھی پڑھتا ہوں، جب سناتا ہوں تو بڑی مشکل سے قابو کرتا ہوں، میرے آنسو جھلک جاتے ہیں۔ محبت سے سننا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ساتھ کھیل رہے تھے، ساتھ کھیل رہے تھے، آپ کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ سیدنا عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر نے شرارت میں کوئی بات کہہ دی، شرارت کر دی۔ امام حسین نے فرمایا، اے عبداللہ، میرے
خلافت لی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر روتے ہوئے حضرت ام فاروق کے پاس آئے. فرمایا بابا حسین نے یوں کہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر آئے. فرمایا حسین تم نے جو کہا ہے ذرا پھر دوبارہ تو کہنا. امام حسین نے فرمایا عمر آپ تو میرے نانے کے غلام ہیں, اس غلامی کی وجہ سے آپ کو خلافت ملی ہے. حضرت عمر کی آنکھوں سے چم 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 آنسو کی جھڑیاں لگ گئی. امام حسین کے بازو مبارک سے پکڑا اور روضہ رسول کے سامنے لے گئے. جا کر کے فرمایا حسین یہاں پھر وہی ہے جو مجھے وہاں پہ کہا ہے. امام حسین نے فرمایا عمر تم تو میرے نانے کے غلام ہو. فرمایا حسین کل قیامت کے روز بھی یوں ہی گواہی دے دینا عمر میرے نانے کا غلام ہے. فرمایا حسین کل قیامت کے روز بھی یہ گواہی دے دینا. عمر کے لیے اور کیا چاہیے, عمر کو اور کس چیز کی ضرورت ہے, عمر کو اور کیا چاہیے کہ اہل بیت قیامت کے روز یہ گواہی دے دے کہ عمر محمد رسول اللہ کا غلام ہے. خالق کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا لوگو تم چاہتے ہو اللہ تجھ سے پیار کرے تو میرے محبوب سے تو محبت کر, اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے. سبحان اللہ. حضور کی محبت, کیوں حضور کی محبت سے کچھ نہیں ملتا. یہاں لوگ اللہ لوگ کہتے ہیں حضور کی محبت سے کچھ نہیں ملتا. میں نے کہا لوگوں جو ملتا ہے وہ حضور کی محبت سے ہی تو ملتا ہے, حضور کے پیار سے ہی تو ملتا ہے. کبھی حضور کے پیار کے بغیر بھی کچھ ملا ہے؟ مجھ سے نا اکثر لوگ پوچھتے ہیں, توجہ میری طرف رکھنا, لوگ پوچھتے ہیں کیا ملا بھائی تمہیں, سنی ہو کر کے کیا ملا, کیا حاصل ہوا تمہیں, تم سنی ہو گئے ہو, کیا ملا تمہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے میں کیا جواب دیتا ہوں, بولو بتاؤں. لوگ جب پوچھتے ہیں سنی ہو کے بعد تمہیں کیا ملا ہے, تو جو میں ان کو کہتا ہوں نا محبت ہے, محبت ہے. سبحان سے مل گیا کم لیوالی کا دامن, اسی دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. جسے مل گیا کم لیوالی کا دامن, اسی دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. بلا جنتی کو کیا کرے گا, مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا, نماز پڑھے گا اذان دیے گا, شب روز سجدہ پہ سجدے دیے گا, نماز پڑھے گا اذان دیے گا, شب روز سجدہ پہ سجدے کیے جا, نماز اسی کی اذان اسی کی, جسے پنج تن کا گھرانہ. سبحان اللہ. نماز اسی
جب ہندوستان سے چلے تو اپنے جوتے وہیں پہ اتار دیے. یار آپ کو محبت آ نہیں جب ایسے تھک گئے ہو جوتے ہندوستان میں اتار دیے. کہنے والے نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا جس جگہ جا رہا ہوں وہاں جوتے لے کے جا نہیں سکتا. ادب کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے. آج کعبۃ اللہ جاؤ، اللہ سب کو حاضری کی سعادت دے، مجھے بھی دے، آپ سب کو بھی دے. وہاں لوگ بھی جوتے جو باہر چل رہے ہیں لے کر کے اندر پھر رہے ہیں. یہ تو ادب اسی کو ملتا ہے جسے میرا اللہ عطا فرماتا ہے. یہ سعادت کی بات ہے. یہ سعادت کے بزور بازو نیز دان بخشش خدائے بخشندہ. یہ تو وہ سعادت ہے جو اللہ عطا کرتا ہے. جوتے وہیں پہ اتار دیے اور پہلی سفر ہے، لمبا سفر ہے. اللہ اکبر. جب سرزمین حجاج پر پہنچے ہیں لوگ کہتے ہیں پہلی کعبۃ اللہ کی طرف جاتے ہیں. ابھی حج میں کچھ دن باقی تھے. لوگوں نے کہا پہلے کعبۃ اللہ جاتے ہیں. امام اہل سنت نے فرمایا میں پہلے مدینے جاؤں گا. لوگوں نے کہا کعبہ تو بڑی ہستی ہے، مدینے کا نمبر بعد آتا ہے، آپ پہلے مدینے کیوں جائیں گے؟ فرمایا لوگوں کعبے کا تعارف بھی کروایا ہے تو مدینے میں کروایا ہے. میں کہا کرتا ہوں اللہ دیکھا کسی نے؟ بولو بولی بولتے ہو دیکھا نہیں. وہ تو سعادت نہیں صاحب کشف جب حضور کو دیکھا ہے سرے آسمان پر تو اللہ کیوں نہیں؟ یہی بتانے لگے. یہی بات عرض کرنے لگا. سچ بولنا ہے. میں عرض کر رہا ہوں بچوں کے ساتھ میں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں نا. عوام الناس نہیں آپ نے اس میں بھی شامل ہوں. اللہ تعالیٰ جس عادت جس کو دیے قبول فرمائے. میں شعر ہے میرا اگر کہیں تو میں پڑھ دوں انشاءاللہ بعد میں. ہاں بعد میں مزید پھر تو کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے. مانا کیوں ہے یہ بتاؤ؟ کس کے کہنے پہ مانا ہے؟ حضور کے کہنے پہ مانا ہے. حضور نے بتایا تو ہم نے مان لیا، حضور نے بنوایا تو ہم نے مان لیا. اللہ اکبر. فرمایا میں پہلے مدینے جاؤں گا. لوگوں نے سبب پوچھا، وجہ پوچھی کہ آپ پہلے کیوں جا رہی ہیں؟ فرمایا میں اس لیے جا رہا ہوں مدینے سے پیسے آؤں گا جیسے میرا محبوب مدینے سے حج کرنے کا آیا تھا. میں اپنے محبوب کی سنت کو پورا کروں گا. جہاں جہاں حضور نے قدم رکھے وہاں وہاں قدم رکھ کر کے کعبے آؤں گا. کعبۃ اللہ شعار پورے کیے، ارکان پورے کیے. اب کعبۃ اللہ سے واپس مدینے جا رہے ہیں. جب یہ میں نے واقعہ پڑھا سنیو حقیقت بات ہے، دل تڑپ اٹھا کہ یہ تھی محبت کی جھلک جو میرا اللہ دنیا میں جگانا چاہتا ہے. سبحان اللہ. جب مدینے کی طرف جا رہے چلتے چلتے ننگے پاؤں اور سفر بھی پیدل. جنہوں نے سفر کیا وہ جانتے ہیں اچھا خاصا سفر بنتا ہے اب کیسے مدینے کا. ننگے پاؤں ہیں اور پیدل سفر ہو رہا ہے. چلتے چلتے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، پاؤں میں کانٹا لگا. امام اہل سنت علیہ رحمہ نے پاؤں سے یوں کانٹا نکالا، اس کو چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنے دل سے لگایا اور فرمایا اے خار تیری جگہ پاؤں میں نہیں ہے، تیری جگہ تو احمد کے دل میں موجود ہے. اللہ اکبر. کانٹے کو بھی اٹھا کر کے پاس رکھ لیا. یوں ننگے پاؤں سفر ہو رہا ہے. مدینہ المنورہ میں پہنچے، مدینہ الرسول پہنچے، آقا کے روضے کے سامنے پہنچ گئے. میں قربان جاؤں آقا کے روضے کے سامنے. ایک دن گزرا، ایک رات گزری، دوسرا دن گزرا، دوسری رات گزری. دل پر آیا، دل نے تڑپایا. 2 دن گزر گئے یا رسول اللہ. دل میں چاہت تھی، دل
تمنا تھی دل میں آرزو تھی آج کا روزہ تو دیکھ لیا ہے آج کا بھی دیدار کروں گا آج کی بھی زیارت کروں گا یا رسول اللہ 2 دن گزر گئے ابھی تک آپ کی زیارت نہیں ملی آپ کا دیدار نہیں ملا آپ کی زیارت نہیں ملی حضور کب اپنی زیارت کروائے کب دیدار ہو اور اپنا مشہور کلام فی البدی پڑھ دیا فی البدی پڑھ دیا وسویلا لزار پھرتے ہیں تھکے ہو تو بس کرتے ہیں پھر بولے سبحان اللہ. جس ہستی کی بات ہو رہی ہے اس کے لیے تو جتنا بھی محبت کو پیش کرے کم ہے وسویلا لزار پھرتے ہیں تیرے بن میں بہار پھرتے ہیں وسویلا لزار پھرتے ہیں تیرے بن میں بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں گر بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں کلام پڑھتے 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 آخری شعر پہ پہنچے کہ تیری کیوں کوئی سنے اے رضا تیرے تو یہاں کتے تیرے سے تو یہاں کتے ہزار پھرتے ہیں یہ شعر پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری پڑھے جا رہے ہیں کتے ہزار پھرتے کتے ابھی پڑھ رہے تھے پڑھتے 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 جب آنکھیں کھلی تو سامنے میرے محبوب کا دیدار سامنے حضور کا دیدار ہوا ہمارے احمد لوگوں کو تو خواب میں زیارت کرواتا ہوں تجھے جاگتی آنکھوں سے کروا رہا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ وہ طیبہ کی گلیاں سب کو دکھا دے پھر بولے آمین. اللہ سب کو طیبہ کی گلیاں دکھا دے وہ منظر بڑا عجیب ہے بڑا سہانا منظر ہے آئے 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 جو شہر نبی کے جلووں کو آنکھوں میں بسایا کرتے ہیں آپ کو محبت نہیں نظر آتی سنا دوں جو شہر نبی کے جلووں کو اس کا معنی میں سمجھ نہیں پایا مجھے اس کا معنی ممتاز قادری نے سمجھایا ممتاز قادری نے سمجھایا مجھے ایمان سے بتاؤ ممتاز قادری کوئی عالم دین تھا بولو تو صحیح قاری القرآن تھا حافظ القرآن تھا کوئی مفکر محدث مفسر تھا کیا تھا یار عاشق رسول اللہ. یہ پیغام ہمیں دیا کہ لوگوں اگر دل میں عشق موجود ہے تو رب کائنات کی قسم تیرا ہر علم فائدہ دے گا اور اگر عشق نہیں ہے تو کوئی علم فائدہ دینے والا حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کا عرص مبارک گزرا ہے ایک واقعہ ان کا پیش کرتا ہوں جو بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوا ہے راجو چوکی والا وہ جب آیا اس نے اڑ کے دکھایا کہنے لگا آؤ میرے پیچھے تمہیں دعوت ہے تو وہ اڑا اوپر آپ نے اس کی طرف نہیں دیکھا
اپنی کھڑاؤں کی طرف دیکھا، حکم صرف دیکھا تو کھڑائیں اتنی فرما بردار اڑی اور تھا سر پہ مارتے ہوئے آ کر کے آپ کے قدموں میں گرا دیا اور رہتی دنیا تک بتایا کہ ساری کائنات کا علم مل جائے، ایمان والوں کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ساری کائنات کے علم اپنی جگہ، ایمان کی دولت اپنی جگہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہاں یہ شیش محل ہے، یہ جو سارا روڈ ہے نا، یہ شادی والا، ماشاءاللہ۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا مندر تھا 1000 سال پہلے، اس کا نام تھا راوی مندر۔ منظر سننا یقین کرو کلیجے ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ راوی مندر، وہاں پہ ایک ہندو چوری خود کو کہہ رہا تھا کھا لے، اب کہاں چورے؟ حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کرتے ہوئے وہاں پہنچے، آپ نے دیکھا چوری کھاؤ، آپ ایک سائڈ پہ کھڑے تھے، آپ نے بدھ کو اشارہ کیا کھا لے، وہ چوری کھا گیا۔ یار آپ کو سمجھ نہیں آئی، چوری کھا گیا، وہ بڑا حیران ہوا، وہ چوری کھا گیا، بڑی عجیب بات ہے، ڈر گیا، خاندان کو بتایا، رشتہ داروں کو بتایا کہ بدھ چوری کھا گیا۔ وہ کہتے نہیں، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مان سکتے، بدھ چوری کیسے کھا گیا؟ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ہاتھوں سے گڑا ہے، کیسے کھا سکتا ہے؟ وہ ڈھونڈتا آپ کے پاس پھر آیا، داتا صاحب سے کہا کہ میرے رشتہ دار مانتے نہیں ہیں، کہا جاؤ اپنے رشتہ داروں کو بلا کے لاؤ، میں منوا دیتا ہوں۔ ایمان والے کی کوشش ہوتی ہے کہ ایمان والے لوگ ہو جائیں، جہنم سے بچ کر کے جنت کے مالک بن جائیں۔ پورا خاندان راوی مندر پہ اکٹھا ہوا اور اسی طریقے سے چوری بنا کر کے بدھ کے سامنے پیش کی۔ بدھ کو کہنے لگے کھا، اب وہ کہاں کھائے؟ آپ سائڈ پہ کھڑے تھے، آپ نے اشارہ کیا کھا لے، وہ کھا گیا۔ سبحان اللہ۔ پورا خاندان بڑا وقت بولا، اور چھوڑا اس پنج وقت کو، اس کو کیوں مانتے ہو؟ جس کی یہ مان رہا ہے چلو اس کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ